34 کی ایج پہ میں CEO بن گیا تھا. کوئی ریفرنس نہیں، کوئی نہیں، بزنس ریفرنسز بہت تھیں، اور مجھے ایک بہت مشکل ٹاسک دیا گیا تھا، اور میں 9 سال CEO رہا تھا. کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ وہ اپنے ساتھ بہت نرم ہے. resisted failure and natural failure. I do not believe in natural failure. I believe in resisted failure. کہ آپ کا لاس 100 ہونے والا تھا، آپ نے لاس کو مینج کر کے آپ نے اس کو 100 سے کم کر کے 80 پہ لے آئے. لاس ہوا، ڈزنٹ میٹر، وہ میرے لیے وہ بھی سکسیس ہے. ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک ینگسٹر میرے پاس آیا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا، اس کو میں گائیڈ کر رہا ہوں اسٹارٹ اپس وغیرہ پہ، ادھر آفس میں ہوتا ہے. میں نے اس کو کہا تھا بیٹا اگر میں آپ کو اپنے اسٹینڈرڈس کے ساتھ چلوں نا، آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور لوگ کئی دفعہ مجھے کہتے تھے میرے کریئر کے شروع میں کہ تم بیٹھ کے پلاننگ کیوں کر رہے ہوتے ہو سارا وقت. میں کہتا تھا یار تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں. مجھے تو کافی فائدہ ہوا، ہر سٹیپ پہ فائدہ. فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں، ابھی ہیں بھی، آگے اور مزید ہوں گے، کیونکہ دنیا کی کرنسیز ہل گئی ہیں. ابھی امریکہ انٹرسٹ ریٹ چڑھا رہا ہے، رشیا کا اپنا مسئلہ ہے، انگلینڈ کی اکانومی کلیپس کر رہی ہے. اسٹارٹ اپس کے لیے دیکھیں پاکستان میں جو ایک انوائرمنٹ، ایک ایکو سسٹم ہوتی ہے نا، وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ابھی وہ آسانیاں اس طرح سے نہیں ہوئی، حالانکہ گورنمنٹ چاہتی ہے اور اسٹارٹ اپس بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایکو سسٹم ہو. پرابلم پوری دنیا میں یہ آ رہی ہے کہ ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی اور گیپس بہت زیادہ ہیں. یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت کم ملک ہیں جو اس کو ہلکا پھلکا بھی ہینڈل کر سکیں. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کی آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے خاص مہمان اور پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ایٹ اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل، نیشنل سیکورٹی ڈویژن، گورنمنٹ آف پاکستان، فارمر CEO عسکری سیکورٹی لمیٹڈ، پالیسی میکنگ اسپیشلسٹ مسٹر فہیم سردار صاحب. فہیم صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا، ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کہ آپ نے پوچھا. جی سر، انٹرویو کا ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ. ہمارے ویورس کو تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ، اپنی چائلڈہڈ میموریز، ٹین ایج میموریز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بیسکلی اسٹوری یہ ہے کہ میں ایک کافی انکویزیٹیو، ہائپر ایکٹیو اور ایک مشکل بچہ تھا، اور وقت کے ساتھ پڑھائی کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں تھا. اور کیونکہ میرے ابو فارن سروس میں تھے تو میں نے دنیا کے بہت سارے ملک دیکھے تھے، زبانیں بول لیتا تھا. لیکن جب ایک اسٹرکچرڈ چیز کا وقت آیا پاکستان آ کے کرنے کا، تو اس میں مجھے مسئلے پیش آئے. بٹ اس میں میں کہوں گا کہ اس میں میرا اپنا قصور ہے. اس میں میری اپنی سوچ ٹھیک نہیں تھی، میں بے صبرا تھا، میں سوچتا نہیں تھا چیزوں کو تھرو کر کے. تو وقت کے ساتھ میں نے سیکھا صبر کرنا، سوچ کے کرنا، اور ہمیشہ یہ ڈیزائر ہوتی تھی کہ میں رائز کروں. یہ مجھے تھا کہ میں نے ایک ڈیسیجن میکر بننا ہے. جو میری پہلی انٹرنشپ جو تھی، اس کے اندر مجھے ابھی بھی وہ دن نہیں بھولے گا کہ جو ایک انٹرنی کے لیے برانچ مینیجر بہت بڑی چیز ہوتی. برانچ مینیجر نے مجھے بلایا تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو MBA کے بعد. میں MBA کی تیاری کر رہا تھا. تو میں نے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ورکر بننا ہے یا ڈیسیجن میکر بننا ہے. میں نے کہا میں نے ڈیسیجن میکر بننا ہے. اور کافی جواب دے کے مجھے خیال ہے کہ میں کافی بڑی بات بول گیا ہوں. تو انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ کی mid-30s میں آپ بہت ہائی اپ ہو گئے اور آپ کے اندر یہ ہے وہ. تو انہوں نے کافی اسیسمنٹ کر کے دی تھی. تو میں نے اپنی جو کتاب ہے وہ پیچھے پڑھی ہوئی ہے CEO at 34. اس کے اندر میں نے یہ سارے چیزیں ڈیٹیل کی ہیں کہ فیلئر کیا چیز ہوتی ہے، سکسیس کیا چیز ہوتی ہے. میں جو چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آئی اچیو سم تھنگ ان لائف، لیکن اٹ ہیز ٹو بی بگ. ٹھیک ہے، فاسٹ فارورڈ 34 کی ایج پہ میں CEO بن گیا تھا. کوئی ریفرنس نہیں، کوئی نہیں، بزنس ریفرنسز بہت تھیں، اور مجھے ایک بہت مشکل ٹاسک دیا گیا تھا، اور میں 9 سال CEO رہا تھا. ایک سیک یونٹ کو ریوائیو کیا اور بہت سارے چیزیں سیکھیں اور کرنے کی بھی. جی دا باٹم لائن جو میرا خیال ہے، اگر میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دے سکوں، وہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں کلیئر رہنا، فوکسڈ اپروچ کے ساتھ چلنا، محنت کرنا، اور ہر ایک دنیا کی چیز کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. خود ایفرٹ کریں اور آگے چلیں. گریٹ. اچھا فہیم صاحب، آپ نے مطلب کہ اگر ہم پروفیشنل کیریئر کی طرف آئیں تو کس پرسن نے انسپائر کیا، کسی ایونٹ نے، آپ نے پالیسی میکنگ اور اس طرف کیوں آئے؟ پالیسی میکنگ میں تو جب میں CEO بنا تھا تو اس سے پہلے جب میں ڈیپٹی CEO تھا، میں یہ چیز سمجھ گیا تھا کہ آپ کی ہر چیز کے پیچھے جو سوچ ہے
وہ اہم ہوتی ہے. پھر سوچ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایکشن میں. تو سوچ کو آپ جو مرضی آپ ٹرم یوز کر لیں, پالیسی کہہ لیں, پلان کہہ لیں, انٹینٹ کہہ لیں, جو کہنا ہے آپ کہہ دیں, ڈزنٹ میٹر. لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ جس چیز میں بھی اگر کامیابی آنی ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے. سوچ اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ کے چانسز بہتر ہوتے ہیں کہ آپ کے ایکشنز بھی ٹھیک ہوں گے. اگر سوچ نہیں ٹھیک تو بہت ممکن ہے آپ کے ایکشن سارے غلط ہوں گے. اور اگر غلط سوچ کے ساتھ اچھے ایکشنز ہو جائیں وہ ایک فلوک ہے جو بار بار نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ کسی کی بھی کامیابی کو, انسان کی یا کسی قوم کی کامیابی کو آپ لے کے چلیں, خاص طور پہ میں اسلام پہ فوکس کروں گا, تو سوچ پہ ذرا غور کریں کہ سوچ کتنی اہم ہوتی تھی. اسلام کے کا جو گولڈن ایرا تھا اس میں ذرا سوچیں نا سوچ کیا تھی. سوچ کتنی سمپل, کلیئر, پلورلسٹک تھی, وہی چیز پہ ٹرانسلیٹ ہوتی تھی آگے. تو میں اسی لیے استعفیٰ آیا تھا کیونکہ پالیسی میں آنا, کارپوریٹ پالیسی میں تھا ایز اے سی ای او, لیکن پھر میں کافی عرصے سے سوچا تھا کہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں گورنمنٹ پالیسی میں آؤں, کیونکہ وہ ٹرانزیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, جیسے کہ ہم نے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ گورنمنٹ پالیسی میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کریں, تو اب جب گورنمنٹ لیول پر کوئی امپلائی کام کرتا ہے پالیسی میکنگ میں تو مائکرو لیول پر کام ہوتا ہے, تو مائکرو لیول تک اس طرح کا وہ میسیج کنوے نہیں ہو پا رہا ہوتا. مے بی میں رانگ ہوں, لیکن آپ کے خیال سے کون سا ایک گیپ ہے جو میسیج ہے یا پالیسی اس طرح سے مائکرو لیول تک نہیں پہنچ پاتی؟ یہ ریورس میں بھی ہوتا ہے, مائکرو سے اوپر بھی نہیں بات چاہتی کسی دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ گیپ دونوں, یہ دونوں طرف چیز چلے گی. دیکھیں ٹرانسلیشن جو ہے دنیا میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے. کہ ایک جیسے ایک سی ای او اگر کچھ کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح سیلز کرنی ہے تو وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوں گی نیچے. کہنا بہت آسان ہوتا ہے, اس کو افیکچویٹ کرنا. دیکھیں گورنمنٹ کا جو سائز ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن سائز کے ساتھ ریسورسز بھی آتی ہیں. اگر ایک انٹینٹ ہے کچھ کرنے کی, سوچ ہے, تو اب اس پہ ایکشن لینا ہے. ایکشن لینے سے پہلے اس کو بریک اپ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فلانا کرے گا, یہ فلانا کرے گا, یہ فلانا کرے گا, یہ فلانا کرے گا, لیکن اس میں یونیفائنگ ایک فورس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو پریفریبلی یا ان سب میں سے ایک ہو, یا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی ہو جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو. وہ ان سارے ٹکڑوں کو پھر جوڑ کے اس بات کو آگے لے جا سکتی ہے. پرابلم پوری دنیا میں یہ آ رہی ہے کہ ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی اور گیپس بہت زیادہ ہیں. یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت کم ملک ہیں جو اس کو ہلکا پھلکا بھی ہینڈل کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا فہیم صاحب, آپ کا جیسے پالیسی میکنگ میں اسٹریٹجی بھی آ جاتی ہے اور تمام ایک مطلب کہ آئیڈیا کو زیرو سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. تو جیسے کہ فائنینشیل کرائسس ہیں اور جو سچویشن پاکستان میں, آپ اگر کوئی ٹول یا اسپیسیفک کوئی اسٹریٹجیز ہمارے انڈیویجولس کو بتائیں کہ وہ کیسے اس سینیریو سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اور کس طرح موو فارورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ فیوچر کی پلاننگ کریں, آگے کا سوچنا شروع کریں. ہمارے لوگ بالخصوص ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم ہر چیز کو نا آخری لمحے تک چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم سیونگز نہیں کرتے, اور وہ ہم یہ چند پہلو ہیں جن کو اگر صرف انہیں کو تھوڑا سا انسان کر لے نا, کہ تھوڑا پلان آؤٹ کر لے کہ یار کسی میں 100 روپے بچ رہے ہیں تو بچا کے انویسٹ کر دیں بجائے کہ خرچ دیں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا ایک دن آئے گا کہ وہ پیسے ضرورت پڑیں گے, اور تب پھر بجائے کہ انسان کسی اور سے پوچھے, انسان کے پاس خود ساری وہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ملکوں نے, بڑے لوگوں نے بہت دھکے کھا کے چیزیں سیکھی ہیں دوسرے, جن کو ہم اتنا جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں. ہمارے اپنے لوگ اتنے سمجھدار, سمجھ بوجھ والے تھے, ہم صرف اپنا پرانا وہ بھول گئے. ایک چیز ضرور ہے کہ ایک چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانی چاہیے, جو ہم لوگ اس چیز پہ آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں, ابھی ہیں بھی, آگے اور مزید ہوں گے کیونکہ دنیا کی کرنسیز ہل گئی ہیں. ابھی امریکہ انٹرسٹ ریٹ چڑھا رہا ہے, رشیا کا اپنا مسئلہ ہے, انگلینڈ کی اکانومی کلیپس کر رہی ہے. سو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو بھی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بیسکس کو کور رکھیں, خرچے تھوڑے سے کم, جتنے کم کر سکتے ہیں کریں, سیو کریں, انویسٹ کریں, حوصلہ کریں, اینڈ دوسرا اپنا کام کو شروع کر دیں. بالکل. فہیم صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ اپنا کام یا انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے, تو کرائسس مینجمنٹ یہ پالیسی میکنگ کا ایک پارٹ ہی ہے. تو آپ اسٹارٹ اپس کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ کس طرح اپنے فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کو پلان کر سکتے ہیں ان سب تمام سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اسٹارٹ اپس کے لیے دیکھیں پاکستان میں جو ایک انوائرمنٹ, ایک ایکو سسٹم ہوتی ہے نا, وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ابھی وہ
آسانیاں اس طرح سے نہیں ہوئی، حالانکہ گورنمنٹ چاہتی ہے اور اسٹارٹ اپس بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایکو سسٹم ہو. اسٹارٹ اپس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے میں کہوں گا پلان کریں. بس شروع مت کر دیں. اگر کچھ شروع ہو گیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کی پلاننگ کانسٹنٹلی کرتے رہا کریں. اور لوگ کئی دفعہ مجھے کہتے تھے میرے کریئر کے شروع میں کہ تم بیٹھ کے پلاننگ کیوں کر رہے ہوتے ہو سارا وقت. میں کہتا تھا یار تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں. مجھے تو کافی فائدہ ہوا، ہر سٹیپ پہ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، جہاں ایک ایونٹ ہونے سے پہلے آپ سارا پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پازیٹیو، میڈیم، نیگیٹو. ٹھیک، کم از کم اتنا تو پلان انسان کر ہی لیتا ہے. تو ایک اسٹارٹ اپ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ سینیریوز کو پلان آؤٹ کر لیں. اچھا فہیم صاحب، پروفیشنل کیریئر سے پرسنل کی طرف آتے ہیں. آپ کا دن کیسا دکھتا ہے، کیا روٹین ہوتی ہے، اگر ہمارے ویور سے آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دن میرا صبح ظاہری بات ہے کام، شام تک کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر مل جائے ٹائم. پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنا لازمی ہے. ہر دن ایکسرسائز کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو، واک ہو، رننگ ہو، ویٹ ٹریننگ ہو، اسکپنگ ہو، اینی تھنگ. گھر کے کوئی ہیوی کام انسان کرے. ہم لوگ نہیں ایکسرسائز کرتے. اس کے بعد پھر رات کو اپنے دوسرے کام کیونکہ میرا بھی اپنا ایک اسٹارٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دن میں اگر انسان ایک طریقے سے چلے نا، اتنا ٹائم نکل آتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہوتا. بالکل. اچھا فہیم صاحب، آپ سے اگر ہم کوئی ریکمنڈیشن آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق پوچھیں، جیسے آپ نے ماشاء اللہ اپنی بک بھی لکھی ہوئی ہے، تو کوئی بکس ہو گئے، ایپ، ویب سائٹس ہمارے اگر یوتھ کو آپ ریکمینڈ کریں جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو، پروفیشنل گروتھ بھی ہو، تو وہ کیا ہوں؟ کون سی بک ہونی چاہیے؟ بکس ہو، ایپ ہوں، کوئی ویب سیریز، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی. یار پہلی چیز تو میں یوتھ کو کہوں گا کہ خدا کے واسطے کتاب کھول کے پڑھ لیا کریں. کوئی ناول ہی پڑھ لیں، کیونکہ آج کل کی یوتھ پڑھ نہیں رہی. آج کل کی یوتھ فون کو فلپ کر رہی ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک. پہلے پڑھنے کا کریں، پھر پڑھنے کے بعد 4-5 کتابیں. ظاہری بات ہے کہتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن یہ کتاب میں نے لکھی یوتھ کے لیے تھی، CO@34. یہ بے شک نہ پڑھیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ کتابیں پڑھیں. مثال کے طور پہ جو تھوڑے سیریس مائنڈڈ لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں، دا پرنس پڑھیں میکیاویلی کی، کیا کہتے ہیں ان کو ملٹری اسٹریٹجی پہ سن تزو کی پڑھنی چاہیے. ان کو تھوڑی جو ناولز ہوتی ہیں کرائم کے ناولز وہ پڑھیں، کیونکہ اینی تھنگ دیٹ ایکسپلینس ہیومن نیچر اس کو پڑھیں. آپ وہ خود فیصلہ کر لیں بجائے کہ میں نام لوگوں کے، کیونکہ میری 2 فیوریٹ بکس ہیں، ان دونوں پہ میں میرے یوٹیوب پہ اس کی سمریز ہیں. ایک رشین آتھر تھے، وہ کتاب تھی دا ایڈیٹ، اور دوسری کتاب تھی دا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. تو وہ فرینچ بک ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی اتنی علم ہے جو ہم چھوڑ کے دوسروں کو ایک زیادہ فالو کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ ریسرچ کریں امیر خسرو کی لائف، وہ ہم نہیں دیکھتے. ابن بطوطہ کا تھوڑا سا مطلب تھوڑی سی ہسٹری کا بھی پڑھیں. اور میرا ضرور یہ خیال ہے کہ اس وقت میں جو اتنی کھچڑی ایک پکی ہوئی ہے ہر طرف، اتنی زیادہ اوور لوڈ ہے انفارمیشن کی، کہ یوتھ کو بالکل اپنی سائلنس میں، خاموشی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. اس کے حساب سے پھر بکس پڑھیں. مطلب بکس تو اب ساری اویلیبل ہیں. ہم نے جب شروع میں اپنے بچپن میں یہ کتابیں اس طرح اویلیبل نہیں تھیں. اب تو PDF نہیں ہے تو فلانا ہے، فلانا نہیں ہے تو کیلیبر نہیں ہے تو فلانا ہے، تو ہر طرح سے اویلیبل ہی ہوتی ہیں. فہیم صاحب، جیسے آپ کی بک ہے یہ CO@34 اور آپ ایک اسٹارٹ اپ بھی رن کریں، تو آج کل یوتھ ہے کہ ماسٹرز کمپلیٹ ہوا، کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہوگا تو ایک ساتھ ٹائٹل جوڑ دیتے ہیں، فاؤنڈر، CEO، ڈائریکٹر. تو جیسے جیسے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے رسپانسبلٹی بھی اس لیول کی آ جاتی ہے. تو تھوڑا سا اس بک کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، اور کس طرح ایک ینگ پرسن اس طرح کے ٹائٹل کو لے کے چل سکتا ہے اور رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے. دیکھیں اس کا لب لباب میں کیپ اٹ ویری سمپل. بک کے فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے مینیجنگ تھرو سکسیس تھرو مینجمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کے دماغ میں غلط سکسیس آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، میں ایک چیز واضح کر دوں جو بک میں ہے. سکسیس کی 2 قسمیں ہیں، ایک نیچرل سکسیس ہے اور ایک ایکوائرڈ سکسیس ہے. آئی ڈو ناٹ بلیو ان نیچرل سکسیس. وہ ہم نیچرل سکسیس کو ہی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ فلانا پہ، اور ہم اسی پہ نہیں. ایکوائرڈ سکسیس ہوتی ہے. پھر فیلئر ہوتا ہے. دیر از resisted failure and natural failure. I do not believe in natural failure. I believe in resisted failure. کہ آپ کا لاس 100 ہونے والا تھا، آپ نے لاس کو مینیج کر کے آپ نے اس کو 100 سے کم کر کے 80 پہ لے آئے. لاس ہوا، ڈزنٹ میٹر، وہ میرے لیے وہ بھی سکسیس ہے. لب لباب یہ ہے کہ
اگر کوئی اسٹارٹ اپ کرے یا کوئی ایفرٹ کرے، سب سے پہلے اپنے آپ کو خود مینیج کریں. پہلے اپنی چیزوں کو تو ٹھیک کریں، اپنی ہیمریج روکیں، اپنی غلطیاں روکیں. آپ کی ویسی اتنی اپرچونیٹیز کریٹ ہو جاتی ہیں. اس میں ایک میں مثال صرف دے رہا ہوں. اپرچونیٹیز کا ایک سیکشن ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں فل اپرچونیٹی کا. آپ ایک فریکشنل اپرچونیٹی کو لیں، اس کو بہتر کریں، بلڈ اپ کریں، ٹرن اٹ انٹو اے ہاف اپرچونیٹی. اس کو تھوڑا اور بلڈ اپ کریں، ٹرن اٹ انٹو اے فل اپرچونیٹی. فرام نو ویئر یو ناؤ ہیو 3 opportunities, 2 opportunities, 10 opportunities. سو اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو مینیج کریں. اسٹاپ دا ہیمریج آف ٹائم اینڈ منی اینڈ ایفرٹ. سوچ کے چلیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور ٹرو سکسیس میرے حساب سے ہے کہ آپ ایکوائرڈ سکسیس پکڑیں اور ریزسٹڈ فیلئر کو کریں. یہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے یہ آپ کی خوشحالی ہے. اچھا، واٹس میک فہیم سردار فہیم سردار؟ آئی ایم جسٹ این آرڈنری پرسن. یہ ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک ینگسٹر میرے پاس آیا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا، اس کو میں گائیڈ کر رہا ہوں اسٹارٹ اپس وغیرہ پہ، ادھر آفس میں ہوتا ہے. میں نے اس کو کہا تھا بیٹا اگر میں آپ کو اپنے اسٹینڈرڈس کے ساتھ چلوں نا، آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور میں نے کہا آج کل کی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ وہ اپنے ساتھ بہت نرم ہے. اپنے ساتھ ذرا ظلم کرنا شروع کریں، دیکھیں ویسی چیزیں سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹی وی دیکھ کے، مارک زکربرگ کو دیکھ کے، سرگے وہ جو گوگل کا سرگے وغیرہ کو دیکھ کے ہم غلط مثالیں اپنے دماغ میں لے چکے ہیں. محنت پہلے آتی ہے، سکسیس اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس تو عزو منتشا. بالکل بالکل. ایٹ دا لاسٹ فہیم صاحب، ون بیسٹ ایڈوائس فار دا یوتھ کو میں یہ کہوں گا کہ یار ایفرٹ کرو، اپنی نالج بڑھاؤ، اچھی طرح سے پڑھو، کتابوں کے ساتھ دوستی کرو اور فوکسڈ اپروچ کے ساتھ چلو. اینڈ آئی وش یو دا بیسٹ. اگین تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا. امید کرتا ہوں اس انٹرویو سے ہمارے ویورز بھی بہت کچھ سیکھیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.